نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تم سے اللہ کے واسطے پناہ طلب کرے اسے پناہ دے دو. پھر آگے ارشاد فرمایا جو ہمارے معاشرے کے لیے ہے، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، ہمارے رواج اور ہمارے لوگ جیسی عادتیں جو خراب ہو چکی ہیں ان کے لیے. وہ فرمان کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اسے دے دو. فقیر اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، ہمارے نمازی اس کو ذلیل کر دیتے ہیں. صف اول کے نمازی اسے باتیں سناتے ہیں اور تنبیہ نہیں، وارننگ نہیں، ذلیل کر کے باہر نکال دیتے ہیں. جبکہ میرے نبی فرما رہے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اسے دے دو. ابھی قید نہیں ہے کہ کہاں سوال کرے اللہ کا واسطہ دے کر، کس جگہ پر کھڑا ہو، یہ قید نہیں. آپ نے شاید فرمایا اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اسے دے دو. کتنا بڑا پیغام ہے. پھر آپ نے شاید فرمایا جو تم پر احسان کرے اس کے احسان کا بدلہ دو، اگر اس کے بدلے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اس کے لیے دعا کرو، اور اتنا دعا کرو کہ تمہیں خیال ہو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. یہ پیغام ہے ہمارے معاشرے کے لیے. ہم احسان فراموشی کرتے ہیں، جو احسان کرے اسی جڑے کاٹتے ہیں، جو احسان کرے اس کے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں، جو احسان کرے اس کے ساتھ ذلت آموز سلوک کرتے ہیں آمیز. تو میں پیغام دیتا ہوں، سب سے پہلی گزارش کہ لوگ اللہ کا واسطہ دے کر سوال کریں. آپ دے دیا کرو، چاہے 1 روپیہ کیوں نہ دو. بھائی کچھ نہیں دے سکتے، دعا دے دو، باتیں نہیں سناؤ، زخمی نہ کرو اس کا دل، اس کو چوٹے نہیں مارو، اس پر تلوار نہیں اٹھا لو، اس پر طنز کے تیر نہیں برساؤ. یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے ہماری. زندگی بھر میں میرے نبی نے ایک بندے کو کہا تھا جاؤ کچھ چیزیں لے کر آؤ، اسے بیچ دو اور پھر مارکیٹ سے لکڑیاں بیچا کرو. یہ ایک ہے. میرے نبی نے زندگی بھر کبھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹایا. ہمارے نمازی بھی ذلیل کرتے ہیں سائل کو. بھی دیکھو مانگنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، مانگنا کوئی پسندیدہ اور فضیلت والا کام نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، نیکی نہیں ہے مانگنا. لیکن جو مانگے پھر میرے نبی کا فرمان ہے اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرے اسے دے دو. اور میرے نبی کی سنت کیا ہے؟ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ زندگی بھر کسی کو خالی نہیں لوٹایا. یہ میرے نبی کی سنت ہے. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اما السائل فلا تنہر، سائل کو ڈانٹا نہ کرو، جھڑکا نہ کرو، غصہ نہ کرو. اور فقہا کا عمل کیا ہے؟ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس محترم عثمانی صاحب فرماتے ہیں، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تھا، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی، فقیہ ابن فقیہ نقل کر رہا ہے اور فقیہ کا قول نقل کر رہا ہے کہ نہیں ہم گاڑی پہ تھے، گاڑی ہماری کہیں سگنل پر رکی، فقیر آ گیا. تو میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان نے 5 روپے کا نوٹ نکال کر دیا. اس وقت 5 روپے دینا 1000 روپے کے دینے کے مترادف تھا، بلکہ 5000 کے دینے کے مترادف تھا. تو میں نے سوال کیا بجام یہ کیا؟ فقہا نے تو منع کیا ہے، یہ تو لہیم شہیم ہٹا گٹا پہلوان ٹائپ کا صحت مند ہے، اس کو کیوں دے دیا؟ یہ کون سا مستحق؟ یہ تو مستحق ہی نہیں ہے. تو میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت محترم عثمانی صاحب فرماتے ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع رحمہ اللہ جو والد ماجد تھے، فرماتے بیٹا وہ حدیثیں میں نے بھی پڑھی ہیں جو تم نے پڑھی ہیں، وہ فقہا کی باتیں میں نے بھی پڑھی ہیں جو تم نے پڑھی ہیں. لیکن یہ دیکھ لو کہ اگر یہ مستحق نہیں ہے لینے کے لیے تو ہم کون سے مستحق ہیں دینے کے لیے کہ اللہ ہمیں دیتا ہے؟ ہم کون سے مستحق ہیں؟ یہ پیغام تھا ایک فقیہ کا دوسرے فقیہ کو. یہ پیغام امت کے لیے تھا، عام انسانوں کے لیے تھا جو ذلیل کرتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں.